حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ جو شریعت کے جو احکام ہیں ان کے جو شرعی حیثیت ہے اس کو خیال کرنا ہے. کیا وہ چیز دلیلوں کی روشنی میں واجب ہو رہی ہے؟ اگر واجب ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے. اگر شرط ہے تو واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کریں گے تو کام ہی خراب ہو جائے گا. جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، اگر وضو نہیں کیا تو نماز بھی نہیں، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. تو ہر چیز کی شرعی حیثیت ہے. ٹوپی کی شرعی حیثیت یہ ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی آدمی سر کو ڈھانکتا ہے تو اچھی بات ہے. کامنلی نماز غیر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنرلی نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، جنرلی سر اگر کوئی ڈھانکتا ہے تو مستحب ہے، اچھی چیز ہے. لیکن نہیں ڈھانکتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، چاہے نماز ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے جنرل معاملہ ہو. یہ شرعی حیثیت ہے اس کی. اس لیے آپ چاہیں تو لگائیں بھی، نہ چاہیں تو نہ بھی لگائیں، چاہیں تو قرآن کے وقت لگائیں، تلاوت کے وقت لگائیں. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ عقیدہ کہ نماز کے اندر ٹوپی لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یا نماز کم ہو جائے گی، نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، یا تلاوت کرتے وقت ٹوپی لگانا ضروری ہے، اگر ٹوپی لگائے بغیر تلاوت کریں گے تو تلاوت کا ثواب کم ملے گا. اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی عقیدہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز گڑبڑ ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا، اور اسی بنیاد پر جب آپ نماز میں جائیں تلاوت کریں تو ٹوپی لگا لیں اور پھر جیب میں رکھ لیں اس کے بعد ٹائم پہ، تو یہ عقیدہ غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جنرلی سر ڈھانکنا یہ مستحب ہے، چاہے نماز ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو. Brother, counter question, we will allow you the counter question once we go to the sisters. We will take a question from the rear end, from the sisters in the ground floor. Yes. Assalamu alaikum. I would like Brother Atiq to translate the question. Okay. This is concerning Darwin's theory, which he spoke during his speech. I want to ask, when we have psychology lessons going on, and then we have things like multiple personality disorder, which is termed Islamically as jinn possession, but modern scientific theories don't approve such things. So when we have exams and such questions come, do we have to actually leave or answer it like in a non-Muslim style? And if we write it as multiple personality disorder, will it constitute shirk or kufr? Or do we take that hadith of Prophet in which he stated that if you can't stop in your hand or in your mouth, then last resort is to... Yes, sister. If you would keep it short, that would be nice. Okay, I'm coming to the end. Yeah. The last resort is to dislike it in your heart, and there is no iman beyond this. So I want to ask if writing such answers would constitute shirk or kufr. Yeah, I'll put the question briefly to the Sheikh. Sheikh, یہ سوال ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے تقریر میں مینشن کیا ڈارونس تھیوری کے بارے میں کہ انسان جو ہے بندر سے آیا بول کے، یہ اسکول ایسی چیزیں جو اسکول یا کالج میں پڑھائے جاتے ہیں تو ایگزام میں سوالات آتے ہیں اس کے بارے میں، تو کیا ان سوالاتوں کا جواب دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ ملٹیپل چوائس دیے تو چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے اپنے کو؟ حسن، سوال بہت اچھا ہے اور بہت آزمائش کا سوال ہے یہ. It would prove fatal concerning our grades. We might even fail if the whole chapter is relating to it. So please. یہ جو ہے اپنے گریڈ یا رینک یا مارکس میں بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے، شاید فیل بھی ہو سکتے ہیں یہ جواب نہیں دینے کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حسن، سوال بہت اچھا ہے اور سوال آزمائش کا سوال ہے آج کل کے ہمارے اس دور کے لیے، اور یقیناً امتحان ہے ایمان کا، اسلام کا اور انسان کے اپنے تقوی کا. دیکھیں، سب سے پہلے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے تقوی کی حفاظت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرے. اس کو تعلیم کہاں اچھی مل سکتی ہے، کہاں اسے توحید مل سکتا ہے، کہاں سنت مل سکتا ہے، کہاں اسے دنیا کی تعلیم بھی اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی سے اچھی مل سکتی ہے اور کم سے کم اسلام کی مخالفت ہو سکتی ہے. پہلے اس کو تلاش کرے. اگر یہ چیز میسر ہے تو الحمدللہ، اور اگر میسر نہیں ہے، ایسے اسکول ایسے کالجز نہیں ہے جہاں اسلامی احکام کو فالو کر کے انگریزی لینگویج یا دوسرے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں ایک اضطرار جس کو کہتے ہیں مجبوری، کیونکہ وقت کی زبان انگریزی بھی سیکھنا ضروری ہے، میتھمیٹکس بھی جاننا ضروری ہے، جغرافی، سائنس، الجبرا سب جاننا ضروری ہے، وقت کے حالات کی ضرورت ہے وہ. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سیکھنا نہیں ہے، کیونکہ سیکھنا ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے وہ. تو اس لیے ایسی جگہوں پر انسان جانا پڑتا ہے. اگر کوئی جگہ، کوئی اسکول ایسا نہیں ملتا ہے جہاں آپ کو یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور صاف ستھری تعلیم حاصل کریں، دنیا کی بھی اور دین کو فالو بھی کر سکیں، تو ایسی جگہوں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اب مسئلہ آتا ہے کہ اس کو پڑھتا ہے بچہ یا کوئی لڑکی پڑھتی ہے اس کو، تو اس سلسلے میں وہ کیا سوچے، کیسے پڑھے، کیونکہ اسلام کے خلاف ہے وہ. پھر اس کے بعد اس سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ کویشچن اگر ایگزام میں آ گیا تو پیپر میں آدمی کیا لکھے، اس کا جواب دے یا اس کے اوائڈ کرے جواب دینے ہی سے.
اس سلسلے میں آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے کہ جو مسئلہ، جو اہمیت دنیا کی تعلیم کے حاصل کرنے کی ہے، وہی اہمیت دنیاوی حساب سے ترقی کرنے میں فیل اور پاس کی ہے. فیل اور پاس ہونے کا وہی ویلیو ہے، وہی اہمیت ہے جو دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ہے. تو فیل پاس بھی آپ کو زندگی پر، آپ کے لائف پر بہت افیکٹ کرے گا. ظاہر ہے کہ پاس ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے. اگر وہ کوشچن آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے تو اضطراری کیفیت میں آپ نے اس بک میں جو پڑھا ہے اس کا جواب اپنے پین سے آپ لکھیں اور آپ اپنے دل سے ان کو منکر سمجھیں. آپ اپنے دل سے اس کو منکر سمجھیں کہ یہ غلط ہے، گناہ کا کام ہے اور میں یہ غلط کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ اس میں توبہ کر لیں. کیونکہ آپ اس کوشچن کا جواب لکھ رہے ہیں جو پیپر میں یا کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، اور آپ اس کا جواب لکھ رہے ہیں. آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے، آپ کا اس پر عقیدہ نہیں ہے، اور آپ اپنے دل سے اس کو برا سمجھیں. کیونکہ انکار منکر کے 3 طریقے ہیں. کسی غلط چیز کو غلط کہنا، اس کے 3 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ ہے کہ اگر آدمی کے بس میں ہے، آدمی کو پاور ہے، تو اسے اپنے ہاتھ سے ہٹا دے، چھوڑ دے، پھاڑ کے پھینک دے. فار ایگزامپل، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بول دے. اگر آپ کو اسکول میں ممکن ہے کہ آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، ایسا اگر یہ پاسبل ہے تو آپ بولیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کوشچن کا آنسر آپ یہ سوچ کر کے لکھیں کہ پیپر میں یا بک میں وہ چیز پڑھی گئی ہے، اسی کو پوچھا گیا ہے، ہم نے اس کا جواب لکھا، لیکن دل سے نہ چاہتے ہوئے، دل سے نفرت کرتے ہوئے، اور اس کے بعد توبہ کر لے اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ اس کی اس مجبوری کی بنیاد پر اس کو معاف فرما دے گا. تو شاید وضاحت ہو گئی. Before we take the question from the sisters in the balcony, we will take the question from the brother over here. I see an elderly brother waiting over here. Respecting his age, we give him the opportunity to ask the question. Yes, brother. عبد الرحمن بجپے سے. ماشاءاللہ. ایک خواتین کے بارے میں قبر زیارت جائز ہے؟ دیکھیں، قبروں کی زیارت کے سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے. قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور وقت نہیں ہے حقیقت میں کہ جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں، لعن اللہ زوارات القبور، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ رب العالمین نے قبروں کی زیادہ زیارت کرنے والیوں کو پر لعنت کی ہے. کہتے ہیں زوارات کا معنی ہے بہت زیادہ زیارت کرنے والی، لیکن علماء کرام نے زوار کا معنی بہت زیادہ زیارت کرنے والی نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ کے علماء کرام اس کا معنی کیا لیا ہے؟ لعن اللہ زوات الزیارہ، لعن اللہ النساء ذوات الزیارہ، زیارت کرنے والی عورتوں پر ہی لعنت کی ہے. وہ ذات و زیارہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ علماء نے محققین نے لکھا ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت نہیں ہے. اس سلسلے میں 1-2 روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، خاص طور سے ریلیشن والے ہوں تو. ایسا علماء کہتے ہیں. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی کہیں جانا وزٹ کرنے کے لیے. آپ گھر پہ رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے یہاں، آپ نے سوچا کہ ایک دن چلو چلتے ہیں قبر کی زیارت کریں گے. اسپیشلی آپ قبر کی زیارت کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے وہاں گئے، اور آپ نے وہاں پر دعا پڑھی، اور آپ نے جو قبر کی زیارت کی جو دعا ہے آپ نے پڑھی اور مردوں کے لیے دعا کیا. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، قیامت کے دن ان کے درجات بلند فرمائے. آپ نے دعا کر دی. تو وزٹ کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی کسی کام کے لیے کسی کے پاس جانا، اس کا مطلب وزٹ کرنا. زیارت کا مطلب وزٹ. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ وزٹ پر دلالت نہیں کرتی ہے. انہوں نے وزٹ نہیں کیا ہے، قبروں کی زیارت کے لیے وہ گئی نہیں تھی. وہ کہیں سفر کے لیے جا رہی تھی مکے سے یا مکے کی طرف، راستے میں عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر ملی تو انہوں نے وہیں زیارت کر لیا. یاد آ گئی بھائی کی، اور انہوں نے زیارت کر کے چلی گئی. تو اس لیے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے اس روایت سے کہ اسپیشلی واقعی عورتیں بھی وزٹ کر سکتی ہیں اور قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں. اس لیے صحیح بات علماء کے یہاں یہی، علماء کے اختلاف کا خلاصہ یہ ہے، راجح بات یہی ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسباب جانتے ہیں. کیونکہ بلا شبہ قبروں، آپ کہیں گے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سچ ہیں، حق ہیں الحمدللہ. لیکن یہ فائدہ عورتوں کے لیے جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے وزٹ کرنے کا نقصان ہے.
کیونکہ محبت میں آئیں گی رونا شروع کر دیں گی, محبت میں آئیں گی چلانا شروع کر دیں گی, بلک بلک کر کے روئیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبیاں, اس کی ساری چیزیں گنانا شروع کر دیں, ہائے میرے شوہر, ہائے میرے بابو, ہے میرے بیٹا, ہے میرے, اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ واویلا کریں, نوحہ کرنا شروع کر دیں. تو وہ گناہ کہیں گنا زیادہ ہے اس فائدے سے. اس لیے بھی علماء کرام نے کہا ہے کہ دلیلوں کی روشنی میں بھی اور اس کے علاوہ یعنی ایک سمجھ کے حساب سے بھی قبروں کی زیارت کا جو فائدہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے وہ فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن زیارت کرنے سے اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. Do we have a question from the sisters in the balcony? السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عورتوں کو نماز میں پاؤں کا قدموں کا ڈھکنا ضروری ہے یا اس کے بغیر نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ عورتوں کے لیے نماز کی حالت میں پیر کو ڈھکنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, دیکھیں اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ عورت مکمل طور پر حجاب ہے, پردہ ہے, لیکن یہاں جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر پیر نہیں ڈھکے ہوئے ہیں تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو جہاں تک مسئلہ ہونے نہ ہونے کا, تو نماز ہو جائے گی, نماز بے شک ہو جائے گی. یا جو عورتیں بے حجاب ہو کر کے نکلتی ہیں اور نماز کے لیے ہی سمجھ لو جا رہی ہیں, تو بھی ان کی نماز ہو جائے گی, لیکن ان کے اس کام کے کرنے کا, بے حجابی کا گناہ ان کو ملے گا, بے پردہ ہونے کا یا چہرہ کھولنے کا ان کو گناہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ نماز ان کی نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. یہی مسئلہ اس کا بھی ہے, اگر پیر کھلا بھی ہوا ہے کسی وجہ سے, اس پر کپڑا نہیں ہے, تو بھی نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر یہی ہے کہ مکمل حجاب میں رہیں. باہر نکلنے کے سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عورتیں جب نکلیں تو اپنے دامن کو کتنا لٹکائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لٹکا لیں, مناسب انداز میں لٹکا لیں. تب حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اذن ینکشفنا, اگر اتنا ہی لٹکائیں گی تو چلنے میں ان کے پیر دکھائی دیں گے, یعنی کبھی کھل جایا کرے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن یرخینا ذراعا, پہلے شبرن کہا, ایک بالش لٹکائیں, تو یہ ہوا کہ اتنی وجہ سے بھی کھل جایا کرے گا پیر چلنے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اذن یرخینا ذراعا, ایک گز, یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا لٹکایا کریں گی تاکہ چلنے پھرنے میں بھی کپڑا پیر سے ہٹنے نہ پائے. واضح؟ Jazakallah khair. We'll take a question from the rear on the ground floor from the sisters. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جو عطیات میں انگلی ہلانے کے بارے میں جو بات کی تھی, اس کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں. I would like to request the brother to please repeat the hadith about it and to clear the actual method of moving your finger. کیونکہ ابھی جب مغرب نماز پڑھ رہے تھے, جو میرے آجو باجو میں جو خواتین کر رہے تھے, وہ اتنے تیزی سے اور بار بار انگلی ہلا رہے تھے کہ we were actually getting distracted the way they were doing it, and we were getting distracted in atiyat. So I just want to request the brother to clear the actual method of moving the finger and to repeat the hadith once again. Thank you. Jazakallah. تشہد میں انگلی اٹھانے کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے جواب دیا ہے نماز میں تشہد میں انگلی ہلانے کی, وہ چاہ رہے تھے کہ اس حدیث کو آپ ریپیٹ کریں واپس, اور بول رہے تھے کہ کچھ بہنوں کا یہ سوچ ہے کہ ایسا ہلانے سے وہ نماز میں خلل ہوتی ہے, بلکہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. حسن, یہ جو خواتین میرے آجو باجو میں کھڑے تھے, وہ بہت تیزی سے ہلا رہے تھے, بہت زیادہ ہلا رہے تھے بار بار. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, سوال یہ ہے, بہن کا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں تشہد میں جو انگلی کے اشارہ کرنے یا ہلانے کی جو کیفیت ہے, جو طریقہ ہے اس کا, وہ صحیح کیا ہے. کہہ رہی ہیں کہ بعض بہنوں کو ہم نے دیکھا نماز کی حالت میں کہ وہ اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی, ہلا رہی تھی انگلیوں کو, کہ نمازیوں کو جو صف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس سے خلل ہو رہا تھا, ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو صحیح کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیسے ہلاتے تھے, مطلب بہت تیزی سے ہلاتے تھے یا رک کر کے ہلاتے تھے. لیکن ایک لفظ جو ہے اس کے اندر وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے ہلانا چاہیے, کیسے ہلانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور وہ سنن نسائی کی روایت ہے, اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا, کان اذا جلس فی التشہد, جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے, یشیرو بالسبابہ, آپ یہ سبابہ ہے, سباحہ اس کو کہتے ہیں, یعنی شہادت کی انگلی جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں, آپ اس کے ذریعے اشارہ کرتے تھے. یہ اگر انگلی نارمل ہے, یہ اگر انگلی اٹھائی گئی ہے تو یہ اشارہ ہے,
یہ اشارہ کرنا ہے. اور اس کے بعد الفاظ آتے ہیں یحرکھا یدعو بہا. اللہ کے نبی اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے دعا کرتے تھے. یدعو بہا یحرکھا یدعو بہا. اب حرکت